بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کر رہے ہیں، مواصلات، ذرائع آمد و رفت اور انسانی ذرائع کی ترقی. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ذرائع مواصلات اور آمد و رفت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور پیداواری اساس کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی ملک کے ذرائع مواصلات کی ترقی اور ذرائع آمد و رفت میں بہتری کے نتیجے میں نہ صرف اس ملک میں پیداواری مصارف میں کمی آتی ہے، بلکہ وہ ملک کے مختلف حصوں میں پیدا ہونے والی اشیاء کی ملک کے مختلف حصوں میں ترسیل جو ہے اس کو آسان بنایا جاتا ہے، یعنی آسان طریقے سے وہ چیزیں دوسری جو جگہیں ہیں وہاں پر، دوسری جو منڈیاں ہیں وہاں پر پہنچتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ان ذرائع کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے مصارف پیداوار میں کمی ہے. ذرائع مواصلات اور نقل و حمل جتنے زیادہ بہتر ہوں گے، ملک کے مختلف حصوں کے درمیان آمد و رفت اتنی ہی آسان ہوگی. تاجروں اور صنعت کاروں میں رابطہ جتنا آسان ہوگا اتنے ہی مصارف پیدائش کم ہوگی. اشیاء کا معیار ملک کے مختلف حصوں میں یکساں ہوگا اور پورے ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں یکسانیت ہوگی. ایک جیسی قیمتیں پورے ملک میں رائج ہوں گی. پھر اندرونی اور بیرونی تجارت میں اضافہ ہے. اگر ذرائع نقل و حمل اور مواصلات بہتر ہوں گے تو اندرون ملک اور بیرون ملک تاجروں میں رابطہ آسان ہوگا، جس کے نتیجے میں کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ پروان چڑھیں گی. پھر ملک کے دور دراز علاقوں سے رابطہ ہے. ان ذرائع کی بہتری کے نتیجے میں ملک کے دور دراز علاقوں تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے اور ان علاقوں کی پیداوار کی رسائی جو بڑی منڈیاں ہوتی ہیں وہاں تک ہو جاتی ہے. اس طرح ان علاقوں کے تاجر اور کسان معاشی لحاظ سے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، لہٰذا بڑے شہروں سے اشیاء ان علاقوں تک پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد پیداوار میں اضافہ ہے. بڑی منڈیوں تک پہنچنے کے نتیجے میں نہ صرف دور دراز علاقوں کی پیداوار کی بہتر قیمت ملنے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اشیاء کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے اور ملک میں مجموعی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے. پھر عاملین پیدائش کی حرکت پذیری ہے. ذرائع نقل و حمل و مواصلات کے بہتر ہونے اور ان سہولیات میں اضافے کے نتیجے میں مختلف عاملین پیدائش خصوصاً مزدوروں کی ملک کے مختلف حصوں تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مزدور بہتر روزگار حاصل کر پاتے ہیں اور مجموعی طور پر ان کے معاوضے بڑھ جاتے ہیں. پھر انسانی ذرائع کی ترقی ہے. مزدوروں کے لیے کام کے بہتر مواقع، طالب علموں کے لیے تعلیم کی بہتر سہولتیں، ہنرمندوں کے لیے بہتر اداروں تک رسائی، تعلیم و صحت کی بہتر سہولتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسانی ذرائع کی ترقی کا موجب بن جاتی ہیں. پھر متوازن ترقی ہے. ذرائع مواصلات اور نقل و حمل کی ترقی کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں رابطہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں تعلیم و صحت کے یکساں مواقع کی فراہمی آسان ہو جاتی ہے. خام مال کی ترسیل اور اشیاء اور خدمات کی نقل و حمل کے نتیجے میں ملک کے تمام حصوں میں یکساں ترقی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد پولیٹیکل بینیفٹس ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں آنے جانے کے نتیجے میں یکساں عادات، رسم و رواج پروان چڑھتی ہیں. لوگ اپنے آپ کو اپنے وطن سے اٹیچ سمجھتے ہیں. قومی سیاست کی حامل سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں. پھر ملکی دفاع اور امن و امان میں بہتری آتی ہے. ملک دشمن پر توجہ دینا، سرحدوں پر دخل اندازی کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھی تیز رفتاری سے اقدامات کرنا ممکن ہو جاتا ہے. پھر سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں. سماجی سطح پر یکساں سماج، یکساں قومی سوچ، یکساں رسم و رواج کے فروغ ملکی و قومی یکجہتی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں. علاقائی سوچ کا خاتمہ ہوتا ہے. ملک کے مختلف علاقوں کے باشندے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں، باہمی نفرتیں دور ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کا جو نیکسٹ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے افرادی قوت، مسائل و حقائق اور حل. اس میں ہم دیکھیں گے کہ افرادی قوت ہے کیا. ایک انسان کی وہ ذہنی یا جسمانی کوشش محنت کہلاتی ہے جو آمدنی کمانے کے لیے کی جائے. محنت جو ہے وہ عملے پیدائش کا ایک لازمی فیکٹر ہے اور دیگر عاملین پیدائش کو پیداواری عمل میں شریک کروانے کے لیے محنت ناگزیر ہے. کسی بھی ملک میں افرادی قوت سے مراد اس ملک میں کام کرنے والے افراد ہیں. پاکستان میں افرادی قوت 60.09 ملین ہے. ان میں سے تقریباً 61% لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور 39%
لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی شعبہ سب سے بڑا شعبہ ہے، جس میں افرادی قوت کا 43.48% کام کرتا ہے، جبکہ کان کنی کے شعبے میں تقریباً 14.16% لوگ کام کرتے ہیں، مالیاتی شعبے میں تقریباً 15%، تعمیراتی شعبے میں 1.330% اور ٹرانسپورٹ میں 5.44% ہے۔ پیداوار اور صنعتی شعبے میں افرادی قوت کا تقریباً 14.16% کام کرتا ہے۔ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً 33% جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ لیبر فورس پہ مشتمل ہیں، جبکہ 67% آبادی جو ہے وہ کھانے والی ہے اور 33% جو ہے وہ کمانے والی ہے، اور کل افرادی قوت میں سے تقریباً 22% خواتین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور آبادی کا سب سے بڑا جو شعبہ ہے، جو اس کا گزر بسر کا شعبہ، وہ زراعت ہے، اور زیادہ تر جو افرادی قوت ہے وہ اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ اب ہم نے آج اس کو ڈیفائن کیا ہے، کل ہم دیکھیں گے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بے روزگاری اور نیم بے روزگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ بے روزگاری کا حل جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ سارے کریں گی، چیپٹر کے اندر گیون ہیں سارے کے سارے، وہ آپ نے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تفصیلی جواب جتنے میں نے آپ کو میں ایٹ دی اینڈ آف دی چیپٹر کرواؤں گی، اتنے ہی کوسچنز آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک جی، اللہ حافظ۔